الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي المقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم صاحب اکرام و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور صحت کا، بیماری کا، شفا کا، ہر چیز کا قادر مطلق ہے. آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ، راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں جو اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرمان الہی، فرمان مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور آقا و مولا کے نقش قدم پر چل کر اللہ اس رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی آزمائشوں کو برداشت کر کے انہوں نے اللہ کے راہ میں جام شہادت نوش فرمائی. تو اللہ تعالیٰ اپنے وہ بندے جو اس کی رضا کے خاطر، سرور انبیاء کے رضا کے خاطر اللہ اس رسول کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی اخروی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر آزمائش کو قبول کیا، دنیا کی ہر مصیبت کو قبول کیا، اس کا مقابلہ کیا، اور اللہ کے راہ میں جام شہادت نوش فرما گئے. تو اللہ تعالیٰ ان شہداء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو جو میرے راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو میرے بندے میرے محبت میں، میری راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، بلکہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا گمان نہیں رکھتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روک رہا ہے کہ اس کے برگزیدہ بندے جو شہید کیے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ منع کر دیے. اللہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو لہٰذا بار بار فرما رہا ہوں کہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے. کوئی دنیا کا کوئی ملا دنیا کو انسان نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ میری بات نہیں ہے، نہ دنیا کسی ملا کی بات ہے، بلکہ یہ رب العالمین، رب ذوالجلال کی بات ہے کہ تم میرے برگزیدہ بندوں کو جو شہید کیے گئے ہیں میرے راہ میں انہیں تم مردہ نہیں بولنا، کیونکہ وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے انہوں زندہ ہے، تمہارا کو اس کی عقل نہیں ہے، یعنی اس کا شعور نہیں ہے، تم اس کا گمان نہیں رکھتے اس کا کہ وہ کیسے زندہ ہے. یہ رب العالمین بہتر جانتا ہے وہ کیسے زندہ ہے، کیا ہے. وہ اللہ جب بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا ہماری جو محدود سوچ ہے تو رب العالمین لامحدود ہے، تو ہم محدود رہ کے لامحدود کی قدرت کو سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا ہم اپنی محدود سوچ کو لے کے لامحدود کی قدرت پر، خلقت پر اگر ہم کچھ زبان درازی کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں معلومات کر کے اتنا ہی کہنا چاہیے جتنا ہماری سوچ ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے کو اس کا شعور نہیں ہے، تمہارے کو اس کا علم نہیں ہے، تمہارے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم میری قدرت کو سمجھ سکو کہ میں کیسا زندہ رکھتا ہوں، وہ کیسا زندہ ہے.
دوسرے مقام میں فرماتا ہے بل حیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں میں رزق بھی دیتا ہوں۔ دیکھو زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیتا ہوں، اللہ کا کلام ہے۔ حالانکہ ابھی قبر پہلی منزل ہے، ہاں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے، دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ تو قبر دو بھی ہے، دو بھی راستے ہیں قبر میں، ہاں نارے جہنم کی طرف بھی جانے والا راستہ ہے اور جنت کی طرف جانے والا بھی راستہ ہے، ہاں تو اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے جو برگزیدہ بندے، ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، روز محشر برپا نہیں ہوا، قیامت نہیں آئی، سور نہیں پھونکا گیا، ہاں ابھی تو قبر کی پہلی منزل کا مرحلہ چل رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے اب تک، تو اس میں اللہ فرما رہا ہے جو میرے برگزیدہ بندے شہید کیے گئے ہیں وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں میں رزق دیتا ہوں۔ ہاں ہم نے سنا ہے کہ دیکھیے احادیث سوال اٹھا کر ہم دیکھیں، ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جنت میں ہم جائیں گے تو وہاں پر قسم قسم کے پھل ہوں گے، ہر چیز ہوں گی، سب کچھ ہوگا، ہاں لیکن ہم یہ اکثر وہ بیشتر ہم سنتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیں وہاں پر میوے ملیں گے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہاں کی غذا کبھی ختم ہونے، لافانی غذا ہے وہاں کی زندگی لافانی ہے، سب کچھ لافانی ہے وہاں پہ، ہاں اور کبھی ایک بار کوئی انسان اگر پھل توڑتا ہے تو پھر فوراً وہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرا پھل عطا کر دیتا ہے، یعنی جنت کی کوئی چیز فانی نہیں باقی ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے جو میرے برگزیدہ بندے جو میرے راہ میں شہید کیے گئے ہیں وہ مقام میں جو قبر ہے، لحد ہے، اس میں وہ زندہ بھی ہیں اور انہیں میں رزق بھی دیتا ہوں۔ اب لہٰذا اب ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے رزق کیسا ہے، بھلا کہ اللہ تک اللہ فرماتا ہے تم آپ کو اس کا علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ہماری سوچ محدود سوچ ہے، تو ہم محدود رہ کے ایک لامحدود کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں گے تو بسا اوقات پھر ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھی خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ لہٰذا ہم محدود سوچ رکھ کے ایک لامحدود شے کے بارے میں غور کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ہم فوراً توبہ کریں اور لاہور پڑھیں۔ ایسی سوچ جو اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہمیں لے جاتی ہے، ہاں اللہ کیسا ہوگا، ہاں اس سے پہلے نعوذ باللہ، ارے وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، شروع سے آخر تک ہے، ہاں وہی اول ہے وہی آخر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ہمیں نعوذ باللہ تعالیٰ جب وہ اول ہے تو اس اول سے بھی آگے، تو یہ ہماری شیطان کا وسوسہ ہے۔ ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے ہمارا، وہ ہر طریقے سے ہمیں وار کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی محض سوچ رکھ کر اللہ کے بارے میں ہم اس کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ شہداء کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، وہ زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، وہ زندہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور مردہ نہیں کہنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہاں تو اس میں جب یہ ساری باتیں اب ہمارے سامنے موجود ہیں اور یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے تو یہ مبارک مہینہ ہمیں شہدائے کربلا کی یاد دلاتی ہے۔ شہدائے کربلا کے اوپر جو بڑی سے بڑی آزمائش کو انہوں نے برداشت کیا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، فرمان الہی پر آل رسول نے سیدھا بغداد کی طرف آئے اور وہاں پر جو تکالیف تھے راستے کے، وہ تکالیف بھی ایسے تھے جن کے پاس کوئی لشکر نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی غذا نہیں، کوئی سواریاں نہیں، بس وہاں سے وہاں تک آئے ہیں تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، دین حنیف کو بچانے کے لیے وہاں سے یہاں آئے ہیں، اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، ہاں محدثین، علماء، ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں آپ کسی چیز کا آپ کو نہ شوق تھا نہ ذوق تھا، کچھ نہیں تھا، دنیا کا کوئی مفاد نہیں تھا، بغیر کسی مفاد کے جس کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے ہمارے امام حسین تعالیٰ عنہ کم و بیش 72 اہل بیت اطہار کو لے کر، جس میں چھوٹے بچے، بڑے، بوڑھے، ضعیف، عورتیں، پردہ نشین سب ہیں، سب کو لے کر نکلے، اسی لیے نکلے کہ نانا جان کا دین بچانا ہے، نانا جان کے دین کی حفاظت کرنا ہے،
شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ساری دنیا جانتی ہے کیا ہوا۔ آپ کو دھوکہ دے کر بلایا گیا، آپ کو جھوٹ کہہ کر بلایا گیا، جھوٹے خطوط کے ذریعے جھوٹے وعدے کیے گئے۔ آپ آنے کے بعد فوراً وہاں سے ظلم کی بے انتہا ظلم شروع ہوا۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اور جہاں پر جو انسان اگر پانی موجود نہیں ہے تو وہ تو اس کے پاس اگر محل بھی ہوگا تو وہ محل اس کے لیے قید خانے سے بدتر ہو جائے گا۔ اگر پانی نہیں ہے تو اس کے لیے محل بھی بیکار ہے۔ جہاں پر پانی ہے وہ جھوپڑی اچھی ہے، اور جہاں پانی نہیں ہے وہ محل بھی بیکار ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ زندگی ہماری پانی سے ہے، تو وہاں پر آل رسول کے اوپر یزیدی لشکروں ظالموں نے کیا کیا؟ پانی کا ایک ایک بوند بند کر دیا۔ تب بھی ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، تب بھی ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ انسان کب کمزور ہوتا ہے؟ جب اس کے اہل و عیال مصیبت میں ہوتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بیوی بچے کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہیں بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، اہل و عیال پریشان ہو جائیں گے۔ تو قربان ہو جائیں، ساری دنیا کی مصیبتیں بھی اگر ہم جمع کر لیں گے تو آل رسول کے خدموں کے برابر تو مصیبت نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی مصیبتیں، آزمائش ان کے اوپر گزر رہی ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے جو بچے بھی ہیں، 1.5 سال کا معصوم علی اصغر بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، تکالیف میں ہیں، لیکن ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت سرور انبیاء کی، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور حقیقت زندگی ان کے سامنے ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور فانی دنیا کی جو محبت ہے، یعنی جسمانی دنیا، اگر ہم کسی کے جسم سے محبت کرتے ہیں تو وہ جسم فانی ہے، لہٰذا محبت بھی فانی ہے۔ اگر ہم کسی کی روحانی محبت کرتے ہیں، روحانی عقیدت رکھتے ہیں، تو روح فانی نہیں ہے، روح باقی رہنے والی ہے۔ تو اگر روحانی محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت بھی باقی رہنے والی ہے۔ اگر جسمانی محبت ہوگی تو یہ محبت فانی ہے، دنیا میں ختم ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، دین حنیف کو بچانا ہے، قوم اور ملت کو بچانا ہے، لہذا آپ نے اپنے سارے اہل و عیال کو لا کر کھڑا کر دیا، شہادت کے نوک پر لا کر کھڑا کر دیا، اور آزمائش چل رہی ہے اور ایمان کمزور نہیں ہو رہا۔ اگر تخت نشینی ہونا ہوتا تو اہل و عیال کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر برے ارادے ہوتے تو پھر برے ارادے مکمل کرنے کے لیے اہل و عیال کو لانا ضروری نہیں تھا، آپ خود بھی آ جاتے تھے، لیکن آپ کا سارے اہل و عیال کو لانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر دین حنیف کو، شریعت مطہرہ کو، قرآن پاک کو، فرمان الہی کو، فرمان مصطفیٰ کو، سیر مصطفیٰ کو بچانا چاہتے تھے۔ آپ سب کو لا کر آپ نے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد پانی بند ہوا، سب بند ہوا، اس کے بعد بھی آپ کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ یہاں پر یزیدیوں کے دل میں ذرہ برابر ہمدردی اور انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ پھر انسانیت کا تو پیغام آج ساری دنیا دے رہی ہے، سب کے پاس انسانیت ہے، ہر ایک کے پاس انسانیت ہے، ہر مذہب کا آدمی انسانیت کی بات کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ تو انسانیت ہمارے اندر ہے۔ کبھی مسلمان کسی کے اوپر اجتماعی جو ہے حملہ کر کے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ساری دنیا مل کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہی۔ مسلمان کبھی ایسا ظلم، مسلمان کبھی قتل عام نہیں کرا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کبھی ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کسی جو ہے قتل کرنا، کسی کو مارنا، کمزور ہے تو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اگرچہ کہ وہ دشمن بھی ہے لیکن کمزور ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو اسلام میں ان پر حملہ کرنا نہیں ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف دوسرے سارے مذاہب کو دیکھو، اسلام میں چاہے بچہ ہو، ضعیف ہو، سب کا قتل عام کیا جا رہا ہے، سب کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی بھی جو ہے کس میں ہیں، ہم بیگانے بنے ہوئے ہیں۔ اپنے اوپر کیا ہو رہا ہے، اجتماعی طور پر کیا ہے، ہم وہ نہیں سوچ رہے، بلکہ ہم اپنے آپ کے قصوروار بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے زبان درازی کر رہے ہیں، تہمت
سب ہر چیز کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمزور بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں نکال رہے ہیں، فلاں کئی چیزیں ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے دوسروں کو خراب بولتے بیٹھے ہوئے. تو یہ ہمارے اندر خود کمزوریاں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو پھر ہمارا قتل عام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم سمجھ رہے نہیں. ہاں ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے اندر علم سے دو بھی علم ہونا سمجھنے کے لیے. خالی نہیں علم کے نام کیا خالی دنیا کا علم حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر آخرت کدھر جانا؟ ہاں آخرت کے محافظ کون ہیں؟ کون ہے آخرت کے محافظ؟ ہاں اسلام کے محافظ کون ہیں؟ آپ نہیں ہے تو کون ہے؟ خالی علماء ہیں، صرف علماء ہیں. چلیے علماء اسلام کے محافظ ہے، تو پھر علماء کیسا حفاظت کریں گے؟ جب تک آپ کی مدد نہیں ہے، آپ کا تعاون نہیں ہے، تو علماء اسلام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ سوال ہے. نہیں آپ عالم دین ہیں، آپ حفاظت کرنا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. کس طریقے سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، دین اسلام کی جو ہے تعاون ہوتا ہے، اس کے بعد اسلام پھیلتا ہے، ہمارے نوجوان نسلوں کی جو ہے بہتری ہوتی ہے اس کے اندر. تو کیا چیزیں کمزوریاں ہماری قوم میں؟ دنیاوی تعلیم کے معاملے میں ہم آگے چلے جا رہے ہیں، لیکن پلٹ کے ہم کبھی اللہ اس کے رسول کے فرمان کو نہیں دیکھے، علماء کی زندگی کو نہیں دیکھے. ہاں اسلام کیسا زندہ ہے؟ خالی نماز پڑھنے سے اسلام زندہ تھوڑی ہوتا. نوجوان نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے. نوجوان نسلوں کی تربیت کرنے سے، نوجوان نسلوں کے اندر سرور انبیاء کے محبت لانے سے، آل رسول کی قربانیاں بتانے سے، اور اسلام کیسے یہاں تک پہنچا، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد ان کے دل میں اس میں محبت جو مصطفیٰ پیدا ہوگی، اسلام کا درد پیدا ہوگا، تو وہ اسلام کے لیے کچھ کر کے جائیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سب کی ذمہ داری ہے، سارے امت مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے اندر اپنا تعاون کرے، سوچے، غور کرے. سب کا فرض ہے، نہیں خالی بس میں الحمدللہ اچھا ہوں، ہم سب مزے میں ہیں. دیکھیے سب اگر ہر مسلمان یہ سوچتا بیٹھا تو پھر قربانی کون دوں گا؟ ہاں اسلام پہنچا ہم تک قربانی کی وجہ سے. قربانی جان کی نہیں، وقت کی قربانی ہوتی ہے. ہاں اپنی جو ہے دولت کی قربانی ہوتی ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کی قربانی ہوتی ہے. ہاں تمہارے ہر چیز کی قربانی ہوتی ہے. یہ سارے قربانیاں دینا پڑتا ہے اسلام کو بچانے کے لیے. ہاں ہم اگر جان نہیں دے سکتے تو اپنا وقت دے سکتے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، ہاں دین حنیف کو پھیلانے کے لیے. ہاں ہم اپنی دولت لگا سکتے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، پوری نہیں، جو اپنی استطاعت ہے اس کے حساب سے اگر لگائیں گے تب بھی وہ خطرے سے دریا بن سکتا ہے، اور ہمارے نوجوان نسلوں کی زندگی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. لیکن ہم نہیں سوچ رہے. نہیں اسلام آپ کو زیادہ معلوم ہے، اب ہموں کو کیا معلوم بول کے آپ جو ہے حلو کنارہ کشی اختیار کر لے رہے ہیں. ہاں اسلام کیا ہے؟ دیکھیے اسلام سے اگر اسلام پھیلتا ہے، مدرسوں سے پھیلتا ہے، تو خالی ایسے بیٹھے نہیں پھیلتا. پھر آپ لوگ کہاں جانا؟ ایک اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے؟ جب تک ساری قوم کا تعاون نہیں ہوگا، سب کے مشورے نہیں ہوں گے، ہاں سب کی مدد نہیں ہوگی، سب کی فکر نہیں ہوگی، تو پھر اسلام نہیں پھیلتا، پھیل ہی نہیں سکتا اسلام. تو سب قصوروار ہیں. روز قیامت میں اللہ پوچھیں گا پکڑ کے، کیا میرے چاہنے والے قربانیاں دیے، سب کچھ دیے، ہاں تمہارے پاس تو جان کی تو بات نہیں تھی، پھر کیا قربانی دیے؟ اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ تم کیا قربانی دیے، میرے لیے تم کیا کرے، میرے بندوں کے لیے تم کیا کرے، میرے غربا کے لیے کیا کرے، مظلوموں کے لیے کیا کرے، ہاں میرے اسلام کے لیے کیا کرے، اسلام کی بقا کے لیے کیا کرے. یہ سوال ہوگا قیامت کے دن. تو اس کے بعد سارے نوجوان امت مصطفیٰ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں گے، اللہ فردن سوچے، اپنے قلب پہ ہاتھ رکھے کہ ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے میرے مولا. کیا ہم سوچیں ہماری زندگی گزر رہی ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال گزر رہی ہے، کیا کریں اللہ کے لیے؟ ہم کیا کریں؟ نہیں سوچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سوچ دے رہا ہے کہ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم کیا کریں. ہاں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو شہدائے کربلا جو جان کی باز اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے بارے میں قربان کر دیے، اور وہ اسلام ہم تک پہنچنے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ ہم اسلام پہ چل رہے ہیں. لیکن قربانیاں اسلام کو اسلام کی بقا کے بارے میں ہمارا کیا کردار ہے، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے کیا کردار ہے، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے کیا کامیابی ہے، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے کیا ترقی ہے. ہاں یہ ہم سب کو سوچنا ہے، میرے کو نہیں.
آپ کو بھی سوچنا ہے، ساری امت کو سوچنا ہے کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے اوپر ذمہ داری، ایسا نہیں کہ خالی عالم دین پہ ذمہ داری، عالم دین صحیح اور غلط کی پہچان بتا سکتا ہے، لیکن تعاون آپ کو کرنا ہے، متحد آپ کو ہونا ہے، اتحاد آپ کو دکھانا ہے، طاقت آپ کو دکھانا ہے۔ تو یہ شہدائے کربلا کی زندگی ہم کو کیا دیتی ہے؟ سارے امت مصطفیٰ کے اندر ایک جہتی پیدا کر رہی ہے۔ شہدائے کربلا کی زندگی ہم سب کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ شہدائے کربلا کی زندگی ہم سب کو متفق کرانا چاہتی ہے، ہم سب کو ایک طاقت، ایک محبت کے نیچے، ایک پرچم کے نیچے ہمیں ٹھہرانا چاہتی ہے۔ شہدائے کربلا کی زندگی ہمارے اندر ان کی قربانیوں کو یاد دلانا چاہتی ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، اور ہمارا مقصد کروڑوں رہ کر بھی ہمارا مقصد کیا ہے۔ 72 شہدائے کربلا آل رسول، آقا و مولا کے جو ہے نوری گھرانہ ہے، کم و بیش 72 ہے، سب آ گئے اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اور آج ہم کروڑوں رہ کر کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہے۔ اور ہر فرد مومن ساری دنیا میں ہر جگہ یہ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، دور حاضر کے لیے تو بہت اہم بات ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے قربانیاں ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں میرے پاس، وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ شہدائے کربلا کی بات آئی تو آخری بات اس کرتا چلوں، جس کو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو ہے اپنے بشارت میں دیکھا کہ زیارت ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا و مولا کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ آقا سے آپ پوچھتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے آقا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے حسین کے مقام جہاں پر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اس مقام کا خون جمع کر رہا ہے۔ آپ اس کا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرے مبارک آنکھ سے آنسو جاری ہے، آقا کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں امام حسین لقتے جگر کی محبت میں۔ آپ کے اوپر جو ظلم ہونے والا ہے میرے آقا پہلے ہی بشارت دے چکے ہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو صحیح ستہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور مقتل حسین کی مٹی لا کر دیے کہ آپ یہ لخت جگر کو آپ ہی کی امت کے لوگ ظلم کریں گے اور قتل کریں گے۔ میرے آقا کے آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی، معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کی محبت میں، کسی کے غم میں اگر ہمارے آنکھ سے آنسو جاری ہیں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آنکھ سے کسی کی محبت میں آنسو چلے جانا، آنکھ سے کسی کے غم میں آنسو چلے جانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اور لخت جگر امام حسین کی محبت میں اور ان کی یاد میں، ان کے غم میں اگر ہم آنسو بہاتے ہیں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے جو پابندیاں ہیں ہمارے پاس، وہ بکا کرنا، مارنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اپنے آپ کے جو ہے گریبان پھاڑ لینا، یہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں، سخت اس کی ممانعت ہے۔ لیکن کسی کی محبت میں صرف آنسو جا رہے ہیں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ امام حسین کی جو محبت ہے، میرے آقا مولا لخت جگر کہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ میں آپ کی گود میں کھیلنے والی ذات امام حسین کے اوپر جو ظلم ہوا، آپ کے اوپر جو تکلیفیں ہوئی، وہ ظلم جو ہے ہم اپنا ظلم سمجھیں، ہم کو تکلیف سمجھیں، ان کا درد اپنا درد سمجھیں۔ اس کے بعد اگر ہمارا آنکھ سے اگر آنسو جا رہے ہیں تو سمجھو کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور یہی محبت ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ویسی محبت، اتحاد، اتفاق ہمارے قوم میں پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے دل و محبت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔